أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ دو گروہوں کا منظر بیان فرما رہا ہے. ایک اہل ایمان کا گروہ ہے، ایک کفار کا گروہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آؤ گے. ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. کیا ہم بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں، یا دنیا کے عیش و آرام میں اتنے غرق ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ہمیں خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَالَّذِينَ كَفْرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دی. کس لیے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان، اہل ایمان اور کفار، یہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ کامیاب و کامران ہونے والا ہے اور دوسرا گروہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں یا کفار کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنی جانوں کو کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.